فإذا تمهد هذا فليس لقائل أن يقول إذا اتصف كل واحدة من متفقة الزرعين ومختلفهما بأنها أزيد أو أنقص من الأخرى فلا بد أن تكون بحيث يمكن أن تتصف بالمساواة معها، إذ الزيادة عبارة عن كون أحد الشيئين مشتملا على مثل الآخر وشيء به يزيد عليه، لأننا نقول قد ظهر أنه يكون أن يسير مقدار ما أعظم من الأعظم بدون أن يسير مساويا له، كما إذا فرضنا درجة واحدة من الدائرة تتحرك بحركة الفرجار إلى أن تبلغ نصف الدور فتصير أعظم من القطر مع أنها كانت أصغر منه بدون أن تسير في الوصول إلى شيء من حدود الحركة مساوية له، فاعرفوا فإنه دقيق حقيق بالتحقيق. واعلم أن ما ذكرناه وإن كان مخالفا لما عليه المحدثون من أنه لما عليه المحدثون من أن بين الخط المستقيم والخط المستدير وكذا بين الخطوط المستديرة التي ليست تهذيباتها على نسق واحد لا توجد نسبة أصلا لا السمية ولا العددية، ولكن القدماء ومنهم أرشم يدرس على أن بينها يتحقق النسبة ولكن لا مطلقا، بل السمية توجد فيتصف بالمفاوتة مفاوتة سمية دون المساواة، وسائر النسب العددية وما يقال من أن النسبة فرع الاتفاق والتجانس، فيكون المراد منها العددية فقط دون السمية. اب کہتے ہیں جب یہ تمہیدی بات ذکر ہو گئی ہے کہ زمان کے دو معنی ہو گئے نا، جیسے حرکت کی دو قسمیں تھی، متوسطہ اور بمعنی قطع، یاد ہیں؟ اسی طرح اس کے مقابلے میں زمان بھی ہے، تو زمان کی بھی دو قسمیں ہو گئی ہیں، اور اس میں آپ کو بتا دیا کہ نسبت عددیہ ایک قسم میں نسبت عددیہ ہوتی ہے اور دوسری قسم میں نسبت سمیہ ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ دو باتیں آپ نے سمجھ لی ہیں تمہیدی طور پر، تو اب ایک سوال ہوتا ہے، اس کا جواب دینے کے لیے سوال کو نقل کرتے ہیں، پھر لأن نقول سے اس کا جواب دیں گے، کہ کہتے ہیں میاں دیکھو، جب تمہید میں یہ ذکر ہوا کہ خط مستقیم ماہیتاً مختلف ہے خط مستدیر سے، یاد ہے بات؟ دونوں کی ماہیات میں اختلاف، لیکن اس کے باوجود اکثریت اور اعظمیت اور انقصیت سے موصوف ہو سکتے ہیں، یاد ہے بات؟ تو بھائی یہ تو پتہ لگ گیا کہ نسبت یعنی انقصیت اور ازیدیت جو ہے یہ ایک ماہیت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے، ایک ماہیت کے افراد کے ساتھ ہو، ایک نوع کے افراد کے ساتھ خاص ہو نہیں ہے، کیونکہ تم نے کہا کہ خط مستقیم یہ انقص ہے، اکثر الخطوط ہے، یاد ہے ارشمیدس کی بات؟
تو باقی خطوط جو ہیں وہ تو خطوط مستدیرہ ہیں، وہ جو اکثر الخطوط وہ مستقیم ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ایک ہے مستقیم اور ماہیت کی، دوسری ہے مستدیر دوسری ماہیت کے. تو ماہیتین ہر ایک کی ماہیت ہر ایک کی جدا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک کو آپ اکثر کہتے ہیں، دوسرے کو اطول کہتے ہیں. کہ وہ جو مستقیم ہے وہ اکثر ہے، وہ جو منحنی ہے اطول ہے. تو دو ماہیتوں کے افراد ہیں یہ کہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انقصیت اور اعظمیت سے موصوف کر دیا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو پتہ لگا کہ انقصیت اور اضافیت والی جو نسبت ہے یہ کوئی ایک ماہیت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے میاں. مختلف ماہیتین کے افراد میں بھی ایک دوسرے کی طرف نسبت کریں گے تو اعظمیت اور انقصیت سے موصوف ہو سکتے ہیں. تو جب یہ ہوا تو پھر تو بات آسان ہو گئی ہے میاں. پھر تو دیکھو پہلے جو مثال دی ہے تفرے میں زاویے کی، کہ ایک زاویہ ہے جو محیط اور قطر کے درمیان میں ہے، تو وہ ایک صورت میں احد الزوایا تھا نا، سب سے چھوٹا تھا. لیکن جب قطر کو آپ نے ہلا دیا تو وہ زاویہ اس پہلے والے زاویے سے بڑھ گیا، لیکن اس کا مساوی نہیں ہوا. یہ اعتراض تھا نا، اس لیے اس کو تفرہ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں میاں یہ تو اعتراض پھر ہو گیا. ٹھیک ہے کہ ایک زاویہ کی ماہیت اور ہے. کون سے زاویہ کی؟ جو مستدیر اور قطر کے درمیان میں زاویہ ہے وہ مختلفۃ الضلعین ہے، اور جو دو مستقیمین کے درمیان میں زاویہ ہے وہ مستقیمۃ الخطین ہے. تو اس کی ماہیت الگ ہے اور اس کی ماہیت الگ ہے. لیکن تم کہتے ہو کہ دو ماہیات مختلفہ کے درمیان میں بھی یہ نسبت اعظمیت اور انقصیت ہو سکتی ہے. تو پھر تو ہونا چاہیے نا یار، ان دو زاویوں کے درمیان میں بھی یہ نسبت ہونا چاہیے. اور جب یہ نسبت ہوگی کہ چھوٹا بڑا بن جائے گا، چھوٹا بڑا بنے گا، تو پھر تو مساوی ہونا چاہیے درمیان والے کا. جب بڑا بنتا ہے تو بڑے بننے سے پہلے مساوی ہو جانا چاہیے، کیونکہ تم کہتے ہو اعظمیت اور انقصیت وہ مختلفۃ الماہیت میں بھی چل سکتی ہے. تو یہ دونوں مختلفۃ الماہیت ہیں نا، نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو پھر انقص اور اعظم، ہاں جب انقص اعظم بنے گا تو جو راستے میں ہے اس کا مساوی بھی بننا چاہیے، اگرچہ وہ مختلفۃ الماہیت ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ایک سوال اب ہو گیا ہے. لأننا نقول سے اس کا جواب دیں گے. ترجمہ کرو میاں. وَإِذَا تُمُوحِدَ هَذَا، جب یہ تمہید بن گئی تو فَلَيْسَ لِقَائِلٍ أَن يَقُولَا، اب کسی قائل کے لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کیا کہ اذا اتصف كل واحدة من متفقة الضلعين ومختلفتهما، ہاں کہ جب دونوں زاویے جو متفقۃ الضلعین ہے وہ یعنی مستقیمۃ الخطین ہے، اور جو مختلفۃ الضلعین ہے یہ دونوں، ہاں جب یہ دونوں میاں ماہیت مختلفہ کے باوجود متصف ہوتی ہیں بأنها ازید او انقص من الاخرى، کہ یہ ایک ازید ہے دوسرا انقص ہے، تو فلا بد ان تكون بحيث يمكن، پھر تو ضروری ہے کہ اس حیثیت سے ہو کہ یمکن ان تتصف بالمساوات معها، پھر تو متصف ہو جانا چاہیے مساوات کے ساتھ بھی میاں. اذ الزیادت عبارت، کیونکہ زیادت کس کو کہتے ہیں؟
عن کون احد الشیئین مشتملا علی مثل الآخر وشیء بہ یزید علیہ، کہ ازید اس کو کہتے ہیں کہ اپنے مثل پر بھی شامل ہو اور اس سے کچھ شے زائد پر بھی شامل ہو. تو مثل پر جب شامل ہوگا تو مثل کے مساوی ہو جانا چاہیے نا. سمجھائیے. یہ ایک سوال یہاں پر اب، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ قول نہیں کرنا چاہیے، یہ سوال نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کہ لأننا نقول. سمجھا گئی ہے؟ جواب دیتے ہیں. اب کہتے دیکھو میاں، کہتے میاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مقدار جو خود بھی اعظم ہے لیکن وہ دوسرے اعظم سے اعظم ہو گیا. ایک مقدار اعظم ہے لیکن اس سے جو دوسرا ہے اس سے وہ اعظم ہو گیا، لیکن بدون مساوات. جو راستے میں اس کی مثل ہے اس کے مثل کا مساوی نہیں بنا. ہمیں آئیے، اعظم ہو گیا اس سے. اس کی ایک مثال دیتے ہیں. کہتے دیکھو میاں، دائرہ ہوتا ہے. دائرہ، تو دائرے کا جو محیط ہے، دیکھو دائرے تو مختلف ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا تھا گلوب ہے، لیکن گلوب کے بالکل درمیان پر جو دائرہ ہے اس کو منطقہ کہتے ہیں. بالکل درمیان پر جو سب سے بڑا دائرہ ہوگا، اس کے اس طرف جتنے دوائر بنیں گے وہ چھوٹے ہوتے رہیں گے، قطب تک جتنے قریب ہوتے رہیں گے اتنے چھوٹے ہوتے رہیں گے. اسی طرح دوسری طرف بھی. لیکن وہ جو سب سے بڑا دائرہ ہے گلوب کے اوپر، کرے کے اوپر، اس کو منطقہ کہتے ہیں، منطقۃ البروج. تو کہتے ہیں میاں ہر فلک کا ایک منطقہ ہوتا ہے. سمجھا گئی؟ تو افلاک ایک فلک پر فرض کرو منطقہ، وہ ہوگا 360 درجے کا. اس کا جو محیط ہے اس میں 360 اجزاء ہیں. سمجھو 360 ایک محیط میں، منطقہ کے ایک محیط میں 360 اجزاء ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو سمجھو کہ ایک جز جو اس کا ہے وہ 360واں جز ہے. کل 360 اجزاء ہیں اس میں، تو ایک جز کتنا ہے؟ 360واں حصہ ہے کل محیط کا. 360واں. ہمیں آ گئی ہے؟ اچھا، تو نصف دائرے میں کتنے اجزاء ہوں گے؟ اس کی تنصیف کرو. 360 کی کتنے ہوں گے؟ 180. اب کہتے ہیں یہ جو نصف دائرہ ہوگا نا، نصف دائرہ ایک جز
اس نصف دائرے کا کتنا بن گیا؟ 180واں حصہ بن گیا. سمجھ آئیے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ قطر جو ہے، قطر سے یعنی قطر کے جو اجزاء ہوں گے وہ اس کے سبعہ کے برابر ہوں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو جب قطر کے اجزاء کم ہوں گے، محیط کے اجزاء زیادہ ہوئے، نصف دائرے کے اجزاء بھی زیادہ ہوئے، اس میں سے آپ نے ایک درجہ لے لیا، ان درجات میں سے آپ نے ایک درجہ لے لیا. اب ایک درجہ جو آپ نے لیا وہ تو 360واں حصہ ہے نا. تو 360واں حصہ قطر سے کتنا کم ہے بھی؟ چھوٹا سا ہے وہ قطر کے بنسبت، وہ بہت چھوٹا ہے. میاں اب آپ دیکھیں وہ 360ویں حصے کو آپ نے حرکت دے دی، نصف دائرے تک پہنچ گیا، نصف دائرے تک. اب وہ جو چھوٹا ایک جز تھا وہ نصف دائرے تک جب پہنچا تو بڑھ گیا نا. چھوٹا تھا کس سے؟ قطر سے کئی مرتبہ کئی درجات چھوٹا تھا وہ. لیکن اب جب اس کو آپ نے حرکت دے دی، اتنی حرکت دے دی کہ وہ محیط کے نصف تک پہنچ گیا، اب وہ قطر سے بڑھ گیا. لیکن یہ بتاؤ کہ قطر کا مساوی ہوا ہے؟ نہیں بھائی، بڑھ جانا چاہیے تو قطر کے مساوی بن کے تو پھر جا کے بڑھ جانا چاہیے. سمجھ آئیے؟ لیکن بڑھ تو گیا، بہت چھوٹا تھا، حرکت دے دیا آپ نے، نصف دائرے تک پہنچ گیا. تو جب نصف دائرے تک پہنچ گیا تو نصف دائرہ تو کتنے اجزاء کا ہے؟ تو اب وہ ایک جز کتنے اجزاء تک پہنچ گیا؟ 180. تو قطر 180 ہے نہیں. سمجھائیے؟ تو قطر سے یہ بڑھ گیا نا، لیکن اس کے باوجود بڑھ گیا، چھوٹا بڑے سے بڑھ گیا. یہ چھوٹا تھا نا بہت قطر سے، تو چھوٹا بڑے سے بڑھ گیا، لیکن بغیر اس کے کہ اس بڑے کا مساوی بن جائے. سمجھا گئی ہے؟ یہ ذرا بھی ترجمے میں خوب سمجھ لو گے. سمجھ آ گئی؟ یہ ترجمہ تو ہو گیا نا سوال کا. لأننا نقول سے جواب دے، قد ظہر انه یکون، ظاہر ہو گیا کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ ان یسیر مقدار ما اعظم من الاعظم، کہ ایک مقدار جو اعظم بن جائے دوسرے اعظم سے، اعظم بن جائے ایک مقدار ہاں دوسرے اعظم سے، لیکن بدون ان یسیر مساویا لہ، بغیر اس کے کہ اس کا مساوی بنے. اب اس کی وہی سمجھاتے ہیں بات. کما اذا فرضنا درجۃ واحدۃ من الدائرہ، جیسے آپ فرض کریں ایک درجہ دائرے کے اجزاء میں سے ایک درجہ. تو ایک درجہ کا کیا مطلب؟ یعنی محیط کا ایک جز، محیط کا ایک جز. تو ایک جز کتنا جز ہو گیا پورے دائرے کا؟ 360واں جز ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ قطر سے تو بہت چھوٹا ہے نا، یہ 360واں جز قطر سے تو اچھا.
تو فرماتے ہیں لیکن بڑھ گیا، قطر سے بڑھ گیا، لیکن بدون یسیر مساوی لہو کما اذا فرضنا درجۃ واحدۃ من الدائرۃ، ہاں ایک جز فرض کرو دائرے کے محیط کا، ہاں فرض کیا ہم نے کہ تتحرک بحرکت الفرجار الی ان تبلغ نصف الدور، وہ ایک درجے نے پرکار کی حرکت سے حرکت کی حتیٰ کہ وہ نصف دور تک پہنچا. وہ ایک جز محیط کا 360واں جز پرکار کے حرکت سے اس نے حرکت کی حتیٰ کہ وہ نصف محیط کے نصف تک پہنچا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو فتصیر اعظم من القطر. اب بتاؤ وہ جو قطر سے بہت چھوٹا تھا وہ کیا بن گیا؟ قطر سے بڑھ گیا، کیونکہ نصف محیط تو میاں قطر سے بڑا ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ منحنی ہے، اور یہ قطر تو بالکل خط مستقیم ہے، تو یہ اکثر ہے. سمجھ آئیے؟ تو اب یہ نصف دائرے نصف محیط تک جب پہنچ گیا، حالانکہ وہ چھوٹا سا تھا یار، 360واں جز تھا، وہ اب بڑھ گیا قطر سے، لیکن قطر کے مساوی بنا. اس لیے کہتے ہیں فتصیر اعظم من القطر، وہ قطر سے، وہ جو ایک درجہ تھا محیط کا وہ قطر سے اعظم ہو گیا. مع انہا کانت اصغر منہ، حالانکہ پہلے یہ ایک درجہ قطر سے چھوٹا تھا، اب اس سے بڑھ گیا، لیکن بدون ان تصیر فی الوصول الی شیء من حدود الحرکت مساویۃ لہ. حدود حرکت میں یہی درجہ جو ہے، یہ حدود حرکت میں جدھر بھی پہنچا ہے، یہ حدود حرکت ہیں پرکار کی وجہ سے. جب وہ حرکت کر رہا ہے تو یہ ایک حد ہے، یہ ایک حد ہے، یہ ایک حد ہے، یہ ایک حد ہے، یہاں تک کہ نیچے تک نصف تک پہنچا. تو ان حدود میں کسی حد میں بھی وہ قطر کا مساوی ہوا ہے؟ نہیں ہوا. سمجھ میں آئیے؟ بدون ان تصیر فی الوصول الی شیء من حدود الحد مساویۃ لہ فاعرفہ فانہ دقیق. ہاں اس کو پہچان لو. اب دیکھو میاں، ایک مقدار جو بالکل اصغر ہے وہ اس سے جو اعظم ہے اس سے بھی اعظم بن گیا. وہ جو ایک درجہ ہے اس سے قطر اعظم ہے، یہ اس سے اصغر ہے. یہ ایک درجہ 360واں حصہ، سمجھا گئی ہے، لیکن بڑھ گیا، اس اپنے سے اعظم ہو گیا، قطر سے اعظم ہو گیا. لیکن جب یہ حرکت کر رہا ہے تو حرکت کے حدود میں کسی حد میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ قطر کا مساوی ہو گیا؟ نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو میاں ایسا نہیں ہے کہ ایک مقدار جو ہے وہ جب حرکت کرے گا تو دوسرے مقدار جو اس سے اعظم ہے اس سے جب اعظم بنے گا تو پہلے اس کا مساوی ہو جائے. یہ ضروری نہیں ہے میاں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں فاعرفہ فانہ دقیق اور حقیق بالتحقیق. سمجھا گئی ہے؟ یہ جواب دے دیا. اب کہتے ہیں یار ایک بات ہو گئی ہے، ایک بات ہو گئی ہے، وہ یہ کہ ادھر متأخرین جو فلاسفہ ہیں ان کا ایک قول ہے، متأخرین کا ایک قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار خط مستقیم اور خط مستدیر
سمجھ آئیے کہ درمیان میں کسی قسم کی نسبت نہیں ہے، نہ نسبت سمی ہے نہ نسبت عددی ہے. سمجھائیے. یا اسی طرح خطوط مستدیرہ لے لو، ایک طرف مستقیم رکھو دوسری طرف مستدیر رکھو، تو وہ کہتے ہیں اس مستدیر اور اس مستقیم کے درمیان میں کوئی نسبت نہیں ہے، نہ نسبت عددی ہے نہ سمی ہے. اسی طرح خطوط مستدیرہ ہے میاں، 3-4 خطوط ہیں گولائی میں ایسے، لیکن اے میاں تحدیب ہر ایک کی دوسرے سے مختلف ہے. تحدیب سمجھ آئیے ہر ایک سے. اے میاں یہ ایک بھی ایسا ٹیڑھا ہے، لیکن یہ دوسرا بھی یوں ٹیڑھا ہے، لیکن اس کی تحدیبات ہو چھوٹی چھوٹی. ٹیڑھا پن نہیں سمجھ رہے ہو. یہ تیسرا بھی گول ہے، لیکن اس کی تحدیبات بہت ہو. یہ کہ اس کا پشت ایک جیسا نہیں ہے، ہر خط کا پشت ایک جیسا، ایک میں زیادہ ٹیڑھا پن ہے، دوسرے میں اس سے کم ہے، تیسرے میں اس سے کم ہے. ایسے خطوط مستدیرہ کے درمیان میں بھی کسی قسم کی نسبت نہیں ہوگی، نہ نسبت سمیہ ہوگی نہ عددی ہوگی. سمجھ آئیے. یہ ہے متأخرین فلاسفہ کا قول کہ کسی قسم کی بھی نسبت نہیں ہوگی. تو اے میاں انہوں نے تو پہلے ثابت کر دیا نا. سمجھ آئیے کہ خطوط مستقیمہ میں نسبت عددی ہوگی اور مستدیرہ میں نسبت سمی ہوگی. یاد ہے؟ تو کہتے ہیں یہ جو ہم نے نسبت سمیہ ثابت کر دی ہے، سمجھ آئیے، یہ جو متاخرین کا قول ہے یہ ہمارا قول ان کے قول کے خلاف، کیونکہ وہ تو کسی قسم کی نسبت نہیں مانتے. مستدیرہ میں نہ سمی مانتے ہیں نہ کوئی شے مانتے ہیں. تو ہم نے تو سمی مان لی، سمی ثابت کر دی ہے. یاد ہے بات ہو؟ کہتے یہ ہمارا قول یہ بے شک متاخرین کے قول کے خلاف ہے. لیکن یار متاخرین جتنا زمانہ قیامت کے قریب ہوتا ہے نا اتنا علم میں تنزل آتا ہے. بات کرو متقدمین کی، بات کرو جو قیامت سے کچھ دور ہے. سمجھا گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ یار متقدمین جن میں سے ارشمیدس بھی ہے، ہاں وہ تو آپ نے سن لیا نا، ارشمیدس نے تو نسبت ثابت کر دی ہے نا کہ خط مستقیم کون سا ہوگا؟ اکثر الخطوط. تو باقی خطوط منحنی ہے نا، تو اعظمیت کی نسبت قائم کر دی کہ نہیں کر دی؟ اکثریت اکثر اور ازید سے موصوف کر دیا کہ نہیں کیا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں میاں بات کرو متقدمین کی. متقدمین نسبت سمیہ مانتے ہیں خطوط مستدیرہ میں نسبت سمیہ. ہاں اسی لیے ہم نے مان لیا ہے، ورنہ اگر متاخرین کے قول کو دیکھیں تو پھر تو بیڑا غرق ہے، وہ تو کوئی نسبت بھی نہیں مانتے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترجمہ کرو میاں. اچھا میاں وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِمَا عَلَيْهِ الْمُحْدِثُونَ، اگرچہ یہ مخالف ہے جن پر بے وضو لوگ ہیں.
محدث بے وضو کے بارے میں بھی آتا ہے نا، لیکن فقہ کی اصطلاح میں، سمجھائیے. ہاں یہ فلسفہ ہے، اس لیے یہاں متاخرین مراد ہیں. ہاں وہ کیا ہے محدثون کا قول کہ من ان بین الخط المستقیم والخط المستدیر، کہ خط مستقیم اور خط مستدیر، اسی طرح بین الخطوط المستدیرۃ التی، ان خطوط مستدیرہ کے درمیان لیست تحدیباتها علی نسق واحد، جن کے تحدیبات ایک طریقے پر نہیں ہیں، تحدیبات میں فرق ہے. تو ان تمام خطوط مستدیرہ اور یہ مستقیم اور خط مستدیر، ان کے درمیان میں لا توجد نسبت اصلا، ان میں سر سے آپس میں نسبت ہی نہیں ہے، لا سمیہ ولا العددیہ، نہ سمی ہے نہ عددیہ. ہاں یہ تو محدثون کا قول ہے. تو کہتے ہیں ہمارا قول ان کے خلاف تو ضرور ہے، کیونکہ ہم نے تو نسبت سمی مان لی ہے. ولیکن القدماء ومنہم ارشمیدس، لیکن قدماء جو ہیں ان میں سے ارشمیدس بھی ہے، وہ علی ان بینہا یتحقق النسبۃ، وہ اس بات پر ہیں کہ ان خطوط مستدیرہ یا ایک طرف مستقیم رکھو دوسرے کی طرف مستدیر رکھو، ان کے درمیان میں نسبت ہے. ولیکن لا مطلقا، مطلق نسبت نہیں، بل السمیہ، بلکہ کون سی نسبت ہے؟ سمیۃ جدو. لہذا فیتصف بالمفاوتۃ، جب نسبت پائی گئی اب تفاوت یعنی اعظمیت اور انقصیت سے وہ موصوف ہو سکتے ہیں، تفاوت سے، مفاوتۃ سمیۃ، ہاں دون المساوات. سمجھ آ گئی ہے؟ دون المساوات وسائر النسب العددیہ، باقی تمام نسب عددیہ اس میں نہیں پائے جائیں گے، صرف نسبت سمی پائی جائے گی. سمجھا گئی ہے؟ اب ایک اعتراض ہوا، ما یقال سے اس کو نقل کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں اے میاں، علماء نے، حکماء نے ایک قاعدہ بنایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ النسبت فرع الاتفاق والتجانس، یہ انہوں نے قاعدہ بنایا، النسبت فرع الاتفاق والتجانس. میاں دو چیزوں کے درمیان میں کوئی نسبت آپ بنائیں گے تو وہ نسبت فرع ہے تجانس کا، یعنی اشتراک فی النوع کا. سمجھائیے کہ ان دو چیزوں کا نوع ایک ہو تو پھر نسبت آئے گی، نسبت سمیہ ہو کیا عددیہ ہو. سمجھ آئیے؟ تو نسبت فرع کس کا؟ اتفاق فی النوع کا، تجانس کا، یعنی تنوع کا، کہ دونوں ایک نوع کے افراد ہوں تو پھر جا کے ان میں نسبت ہو، ایک اعظم ہوگا دوسرا انقص ہوگا. لیکن اگر تنوع ہی نہیں ہے، ایک نوع کے افراد ہی نہیں ہے، ایک ماہیت کے افراد ہی نہیں ہے، تو پھر نسبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ فرع بدون اصل موجود نہیں ہو سکتا. تو تم نے تو یار کیا کر دیا کہ دیکھو نسبت ہے اور تجانس نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ اعظمیت اور انقصیت سے موصوف کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ تو ماہیت ایک ہے. اے میاں خط مستقیم اور خطوط مستدیرہ کی ماہیت ایک ہے، ہاں، لیکن اس کے باوجود تم نے اعظمیت اور انقصیت سے تو موصوف کر دیا، تو نسبت تو بنا دی تم نے، حالانکہ نوع ایک نہیں ہے. سمجھا گئی ہے؟ تو یہ اعتراض ہوگا، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ میاں یہ جو علماء نے قاعدہ بنایا ہے کہ نسبت فرع ہے تجانس کا، اس سے مراد ان کی نسبت عددیہ ہے، صرف نسبت عددیہ، سمیہ نہیں.
تو نسبت عددیہ واقعی فرع پڑھا ہے آپ نے تجانس کا، سمجھا گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں وما یقال، یہ جو قول کیا جاتا ہے کہ من ان النسبت فرع الاتفاق والتجانس، کہ نسبت جو ہے وہ فرع ہے اتفاق اور تجانس کا، تو فیکون المراد منها العددیہ فقط دون السمیہ، اس نسبت سے مراد کون سی نسبت ہے؟ ہاں، سمیہ مراد نہیں ہے۔ تو ہم نے تو سمیہ قائم کی ہے، عددیہ تو قائم نہیں کی مختلفت الماہیات کے درمیان میں، سمجھا گئی ہے؟ چلو